السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحیم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ حاضر محترم، کہ ہوں گی جب پہلا نفخہ پھونک دیا جائے گا، پہلا سور پھونک دیا جائے گا، تو اس وقت جو چیزیں واقع ہوں گی وہ ان 6 چیزوں کا اس وقت کا ذکر ہے۔ اور آج ہم نے جو آیتیں پڑھی اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا یا دوسرا نفخہ، اس وقت پھر جو معاملات ہوں گے ان کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہے، اور وہ بھی تقریباً 6 چیزیں۔ پہلے تو وہ یہی، جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں جو فرمایا گیا پچھلی آیتوں میں کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب لپیٹ دیے جائیں گے، جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ وہ جو چیزیں آپ نے پچھلے درس میں پڑھی، 6 چیزیں۔ اور آج کے درس میں جن 6 چیزوں کا تذکرہ ہے جو دوسرے سور سے متعلق ہیں، دوسرے نفخے سے متعلق ہے۔ دوسرے نفخہ یعنی پہلا سور پھونکا گیا، قیامت قائم ہو گئی، اور ہر چیز جو کائنات کی تھی وہ چیز برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، ہر چیز فنا ہو گئی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر چیزوں کو دوبارہ یعنی اس قیامت کے لیے تیار کیا جائے گا، جیسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے زندہ کیا جائے گا، دوبارہ روحیں پھونکی جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ پہلے سور کے ساتھ قیامت کی ابتدا ہوگی، چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے سور کے ساتھ انہی چیزوں کو جن سے حساب و کتاب خاص طور پہ مطلوب ہے، اب سورج کو تو نہیں دوبارہ روشنی بخشی جائے گی، یا چاند کو، یا ستاروں کو، یا پہاڑوں کو، بلکہ وہ جو حضرت انسان ہے، ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ دراصل وہ قیامت کے دن کی ابتدا یا حساب و کتاب پھر وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو، جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ جانوں کو ملا دیا جائے گا، اس کی 2 تفسیریں۔ پہلی تو یہ کہ جانیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، یعنی روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ ملا دی جائے گی تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ ایک یہ مراد ہے کہ جانوں کی یا روحوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی۔ برے جو ہیں وہ ایک سائڈ پر آ جاؤ بھائی، اور نیک لوگوں کو بھائی ایک طرف کر دیا جائے گا، ان کے درمیان وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ فرق کر دیا جائے گا، ان کو تفریق کر دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ممتاز ہو جاؤ، یعنی ایک طرف ہو جاؤ اور الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ یعنی اس دن یہ نہیں ہوگا کہ نیک اور بد سب کٹھے ہو جائیں گے، بلکہ ان کی کیٹیگری اور ان کی صف بندی اور ان کی گروہ بندی ہو جائے گی، بروں کو الگ اور نیکوں کو الگ۔ ایک مراد اس سے ہی ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ مومنوں کو الگ، عیسائیوں کو الگ، یہودیوں کو الگ، کافروں کو الگ، اس طریقے سے ان کو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، جو دوسرے معنی سے ملتا جلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، کہ حکم ہوگا قیامت کے دن کہ جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ہم شکلوں کو، ان کے ہم مزاجوں کو، ان کے جیسے لوگوں کو، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا معنی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا، جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ دوسرے نفخے کے بعد کیا احوال ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ پہلا نفخہ قیامت قائم ہوئی، ہر چیز فنا ہو گئی۔ اب دوسرا نفخہ ہے، اب چیزوں کو
دوبارہ جو ہے اثر نو ان کو زندہ کیا جا رہا، ان کو اٹھایا جا رہا اور حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جا رہا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب سوال کیا جائے گا دفن کی ہوئی بچی اور لڑکی سے، جس کو زندہ درگور کیا گیا، زندہ دفن کیا گیا، موعودہ، اور جب اس زندہ درگور لڑکی سے، بچی سے، بیٹی سے سئلت سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ سوال تو قاتل سے ہونا چاہیے، دراصل یہ زندہ درگور بچی سے سوال یہ اسی قاتل اور مجرم کی ہی زجر اور توبیخ ہے، اسی کی مذمت ہے، اور دراصل انڈائریکٹلی سوال بھی اسی سے، یعنی وہ بچی سے سوال کیا جائے گا تو وہ بتائے گی نا کہ مجھے میرے باپ نے وہ جو جہالت کے اندر جو رسم تھی، آپ جانتے ہی ہیں نا کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ آج یہ مغرب، آج یہ یورپ، آج یہ لبرل، آج یہ سیکولر ہمیں جو ہے وہ ماڈرنزم کا، جدیدیت کا اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ ذرا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ تو کریں۔ یہ اسلام وہ دین تھا کہ جس نے انسانیت کو شرف بخشا، جس نے عورتوں کو عزت دی، جس نے ہر انسان کی قدر و قیمت کو واضح کیا، ورنہ کیا مقام تھا بالعموم پورے عالم میں اور بالخصوص عرب کے اندر عورتوں کی کیا وقت تھی اور کیا اہمیت اور کیا عزت تھی، یہود کے اندر، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، اور خود عرب کے اندر مشرکوں کے اندر عورت کا کیا مقام تھا۔ اس اسلام نے آ کر آج لوگ اس کی بات کرتے ہیں، حقوق نسواں کی اور عورتوں کے حقوق کی، اور ہمارے ملکوں میں بھی اس کے لیے آج کل جو ہے وہ ریلیاں اور جلسے جلوس اور پروگرام اور عورت مارچ اور عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے آ کر جو عورت کو حقوق دیے، دنیا میں اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اس کی کوئی مثال ملتی۔ اللہ کے رسول کی حدیث اس جمعے میں جو میں نے موضوع بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کون لوگ ہوں گے، تو وقت کی قلت کے پیش نظر موضوع کو پورا ہم نے کیا نہیں تھا، اس میں آئندہ آنے والے جو بعد اعمال تو اس میں یہ بھی تھا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ایسے ہو۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں، اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، وہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے ہو۔ ایسے آپ نے اشارہ فرمایا 2 انگلیوں کا۔ اسلام نے تو یہ عورت کو مقام دیا، وراثت میں حق دیا۔ آج بھی یہ یورپ کس منہ سے عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جس نے عورت کو جو ہے وہ گھر کے باہر کی بھی ذمہ داریاں دے دی، گھر کی بھی ذمہ داریاں دے دی، اولاد کو بھی اس نے پالنا ہے، باہر جاب بھی کرنا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر کے اندر، تو وہ جو مغرب سے، اصل میں تو لوگوں کو اسلام کا صحیح رخ اور چہرہ دکھایا نہیں جاتا نا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو وحشی اور ظلم کرنے والے اور عورتوں کو حقوق کو غصب کرنے والے شو کیا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو دیکھیں، یا ہم اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیسا دین ہے۔ تو جن لوگوں نے آ کر یہ اس ورلڈ کپ کے دوران آ کر جو قطر میں پھر وہاں کی معاشرت اور وہاں کی ثقافت اور وہاں کے معاملات دیکھے، تو کتنی خواتین کا یہ بیانات تھے یورپین کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی، اور یہاں اس معاشرے میں جس کو ہم جنگلی اور وحشی معاشرہ کہتے تھے، عرب ان کے نزدیک جنگلی اور وحشی لوگ ہیں، ایسا چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو قید کرنے والے، شادیوں پہ شادیاں کرنے والے، عورتوں کو بند کرنے والے، ان پہ پابندیاں لگانے والے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اصل شرف تو انہوں نے عورت کو دیا ہے کہ اگر وہ بیٹی کی شکل میں تو باپ اس کی کفالت کرتا، اس کی حفاظت کرتا، بہن کی شکل میں تو بھائی، بیوی کی شکل میں تو شوہر، ماں کی شکل میں تو بیٹا، 4 محافظ اسلام نے ایک عورت کو دے دی، اس کو ذریعے معاش سے اور زمانے کی سرد و گرم سے ہر چیز سے محفوظ کر دیا، اس کو تو شہزادی بنا کے گھر میں رکھا ہے، اس گھر کی 4 دیواری کی وہ ملکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے سلوک ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں جو قرآن میں ہمارے اس
موضوع اور اس صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ اس زندہ درگور کی بھی اس لڑکی سے، اس بچی سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل بچیوں کی پیدائش کو عیب اور عار سمجھا جاتا تھا. ارے کوئی ہمارا داماد بنے گا، ہماری بچی بیاہ کے کسی کے گھر جائے گی، یا پھر یہ کہ کہیں لڑائی ہو جائے کہ کہیں جو ہے دشمن لڑائی میں غالب آ گیا تو ہماری بچیوں کو قیدی نہ بنا لے، لونڈیاں نہ بنا لے. اور بعض لوگ جو ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے کہ جو ہے گھر میں ایک کھانے والے کا اضافہ ہو جائے گا، بعض لوگ اس وجہ سے، ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، عربوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں کو یا تعدد اولاد کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. اور المیہ یہ کہ آج بھی اس دور کے اندر فیملی پلاننگ کے نام پہ، برتھ کنٹرول کے نام پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اولاد کو درگور کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے بہرحال اس چیز کو پسند نہیں کیا، نہ پیدائش سے پہلے اور نہ پیدائش کے بعد. یہ جو برتھ کنٹرول ہے، فیملی پلاننگ ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. آج یہ کیا ہے؟ یہ فیملی پلاننگ کیا ہے؟ یہ برتھ کنٹرول یہی ہے نا کہ بچے زیادہ ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے، وسائل کہاں سے آئیں گے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کو کھلائیں گے کیسے؟ کھلانے کا ذمہ یا کھلانے کی مصولیت تم نے لے رکھی ہے. کھلانے کی ذمہ داری تو اس مالک کی ہے جو اس جان کو اس دنیا میں لے کر آئے. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو اس کا رزق لکھ دیا جائے، ماں کے پیٹ میں ہوتا تو اس کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی سعادت مندی، خوش بختی یا بدبختی، اس کی عمر، اس کی موت کس جگہ پر ہوگی، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ابھی ماں کے پیٹ میں. تو یہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. بہت سارے اس طرح کے وہ چلتے ہیں، یعنی پروپیگنڈا اور بہت سارے کس طرح کی جو ہے وہ مہمات مسلمان ملکوں میں، خاص طور پہ یہ مغرب کی طرف سے، یہودیوں، عیسائیوں، یہود و نصارہ کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، فنڈنگ بھی کی جاتی ہے مسلمان ملکوں میں کہ کسی طریقے سے ان کی، اور خود اس وقت یورپ اور کتنے دنیا کے ملک پریشان ہیں، ان کی آبادیاں کم ہو گئی، ان کے یہاں بوڑھے زیادہ ہو گئے اور جوان ان کی تعداد بہت کم ہو گئی. کام کرنے والے ملک کی معیشت میں بنا رہے، وہ انسان ہی بنا رہے ہیں نا جو وہاں پیدا ہو رہے ہیں. دنیا میں اتنی یعنی ترقی کی ہے اس نے، اور مینوفیکچرنگ میں دنیا کی ہر چیز وہ بنا رہے ہیں، تو لوگ ہی بنا رہے ہیں نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مسلمان ملکوں میں بھی حکمران کفار کی ترغیب کی وجہ سے، یہ کفار کی ترغیب کی وجہ سے، کفار کی ترغیب کی وجہ سے، اسی لیے تو لوگ شک شبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ میں بات پاکستان کی کروں گا، پولیو ویکسین کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی ہلاک کر دینے والی بیماری نہیں ہے. پولیو سے کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوتا، معذور ہو جائے گا، ہلاک نہیں ہوگا. اور یہ اس کے کیس ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے. ایسا ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرا بندہ پولیو زدہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہر دوسرا بندہ پولیو زدہ ہے. کیوں اتنے زیادہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو لوگ پھر شک و شبہ کرتے ہیں، لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، بعض جگہ پہ اس کے خلاف پھر آواز اٹھائی جاتی ہے، بعض جگہ پہ ان کو مارا بھی جاتا ہے. ہمارے قبائلی علاقوں میں پھر یہ جو ورکر پولیو قطرے پلانے آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ پوری حکومتی مشینری ہمارے ملک میں اس چیز پر لگی بھی ہے کہ ہر شخص کو پولیو کے قطرے پلانے. بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اس ملک میں غربت ختم ہو گئی ہے، اس ملک میں
جو ہے وہ امن و امان قائم ہو گیا ہے، اس ملک کی معیشت سدھر گئی ہے، اس ملک کے دیگر مسائل حل ہو گئے. یا ایک مسئلہ یہ پولیو کا رہ گیا جو اب تک حل نہیں ہوا. پوری مشینری اس چیز پر ہے. آپ صرف منع کر دیں کہ بھائی ہم نے نہیں پلانا، پولیس آ جائے گی، ڈی سی آ جائے گا، پورا نظام جو وہاں کا نظام ہے، پوری مشینری اکٹھی ہو جائے گی اس بات پر کہ آپ کے بچے کو انہوں نے پولیو پلانا، اور آپ کو کیس کر دیں گے، آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو پھر لوگ کہیں گے نا کہ یار اس ویکسین کے اندر کوئی چیز ہے. لوگ کہیں گے نا مغرب سے آ رہی ہے، فری میں آ رہی ہے. کب سے مغرب یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو گئے؟ کب سے ہمارے خیر خواہ ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. قرآن کا فیصلہ ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور اربوں روپے کی فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ ویکسین بھی دے رہے ہیں، اس کو پلانے کے لیے فنڈ بھی دے رہے ہیں. وہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکروں کی اور ان سب کی، پیسہ ہے نا. حکمران کس چیز کے؟ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی مثال اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو جیسے جانور کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، اس کے پیچھے لپکتے بھاگتے، وہ ان کو صرف وہ ہڈی سے مطلب ہے جو وہ ڈالتے ہیں ڈالروں کی شکل میں. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ بڑا ایک دردناک موضوع ہے، اور میں حیران ہوں، اپنے اندر میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یعنی اس طریقے سے امت اور لوگوں کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو بھی. لیکن چلو حکومت تو، باقی ادارے، باقی تنظیمیں، باقی جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں، کہاں ان کا شعور؟ کہاں سوئے ہوئے؟ ہے کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کہ یار باقی سارے مسئلے حل ہو گئے؟ تعلیم کے مسئلے، صحت کے مسئلے، امن و امان کے مسئلے، معیشت کے مسئلے حل ہو گئے، صرف ایک یہ مسئلہ رہ گیا. آپ یقین مانیں کہ ہم نے دیکھا ہے ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز پہ جب چوکی آتی ہے یا کہیں سٹاپ آتا ہے، اس پر بھی یہ ورکر اندر بسوں میں جا کے جو بچے نظر آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں. اور اس دفعہ ہمیں یہاں ایئرپورٹ پہ پلایا گیا، ہمیں اس عمر میں کوئی پولیو کا ہے خدشہ، یہاں ایئرپورٹ پہ ہمیں پلایا گیا. یا للعجب، بچوں کا تو سنا تھا، اب بڑوں کو بھی پلانے لگے. حالانکہ یہ بیماری بچپن میں اگر ہوتی بھی ہے تو بچپن میں ہوتی. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ بچوں کو پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں، ان کو خناق کے وہ جو حفاظتی ٹیکے اور قطرے، یہ 6 بیماریوں سے بچانے کے لیے خناق ہے اور یہ پولیو ہے اور اس طریقے سے اور کچھ. آج بڑوں کو بھی پلایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کوئی باقی رہ نہ جائے، کوئی باقی رہ نہ جائے. یا للعجب. ہمارے گھر والے فرسٹ ٹائم جب وزٹ پر آئے تھے یا پرماننٹ ویزے پر، تو اس وقت ان کو بھی پلایا گیا. بچوں تو بچوں، بڑوں کو بھی پلایا گیا. بیچ میں یہ چیز بھی چلتی رہی ہے، چھوٹے بڑے سب کو پلایا گیا. جس نے بھی یہاں آنا ہے وہ پہلے قطرے پی کر آئے. یا للعجب. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. جب اعمال نامے پھیلا دیں، اس سے کیا مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو اعمال نامے تھے، جب وہ مر گیا بند کر دیے گئے. اب قیامت کے دن دوبارہ ان کو اوپن کر دیا جائے گا، دوبارہ ان کو اوپن کر دیا جائے گا، تاکہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے کارناموں کو، اپنے اعمال نامے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں ان کے اعمال نامے تقسیم کر دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، پکڑا دیے جائیں گے. لے لو یہ تمہاری کارگزاری، پوری زندگی کی ہسٹری الف سے لے کر یہ تک. تو یہ قیامت کا دن ہوگا نا، دوسرے نفخے کے بعد، جب انسان کو اٹھا دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا دوسرے نفخے کے بعد. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. اس کا کیا مطلب آسمان کی کھال؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عالم بالا پر آسمان کا ایک پردہ کھال کی صورت میں چڑھا ہوا، اس کو اتار کر طے کر کے رکھ دیا جائے گا، اور ہر چیز عالم بالا اور وہ پورا عالم سب کے سامنے آشکار ہو جائے گا. اس کا اللہ نے یوں بھی ذکر فرمایا کہ یوم نطوی السماء،
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ کھال اتارنے کے بعد عالم بالا سب کے سامنے واضح ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. جہنم تو پہلے موجود تھی، اب اس کو لوگوں کے اس میں داخلے کا جب ٹائم آ گیا ہے، اب اس کو بھڑکا دیا جائے گا، دہکا دیا جائے گا، تیار کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اس کے لانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو 70,000 لگامیں اس کو ڈالی جائیں گی، اور ان لگاموں سے کھینچ کے فرشتے لائیں گے، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. آپ تصور تو کریں، اس جہنم کو گھسیٹ کر کھینچ کے لایا جائے گا، 70,000 لگامیں اس جہنم کو ڈالی جائیں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا. اور جہنم اس طریقے سے ابل رہی ہوگی، غضبناک ہوگی کہ گویا کہ بس اب یہ اپنے اندر لوگوں کو ڈال لے اور ان کو تہو بالا کر دے. غضبناک ہوگی، اور وہ اس چیز کی چاہت کر رہی ہوگی کہ جلد اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیا. حتیٰ کہ اس کا بیان قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا اتنی بڑی تعداد. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم کے الگ کر دو، ایک کو جنت کے الگ کر دو. یہ ریشو ہوگا جنت اور جہنم میں داخلے کا، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک بندہ جنت کے لیے. اور وہ جنات میں سے بھی ہوں گے، انسانوں میں سے بھی ہوں گے. اس کے باوجود جہنم مطالبہ کرے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کو بھی بھرنے کا اور جہنم کو بھی بھرنے کا. اللہ تعالیٰ جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا کر دے گا، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں داخل کریں گے تو پھر جہنم سکڑ جائے گی. قطن بس. اللہ اکبر. تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں معاملات میدان محشر میں ہی ہوں گے. جہنم کو بھی دہکایا جائے گا اور قریب لایا جائے گا، اور جنت کو بھی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اب کیا ہے، شروع سے لے کر سورت کے یہاں تک 12 چیزوں کا ذکر ہو گیا. 6 پہلے نفخے کے ٹائم اور 6 یہ دوسرے نفخے کے. 6 چیزیں ہم نے پڑھ لی نا آج. نفوس کو ملا دیا جائے گا جانوں کو، اور زندہ دفن کی بچی سے سوال کیا جائے گا، صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جنت اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد، یعنی یہ سارا جب معاملہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو گئی، ہر چیز فنا ہو گئی. قیامت کا میدان محشر قائم ہو گیا، دوسرے نفخے کے بعد حساب و کتاب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت. ہر جان، وہ جان جائے گی وہ جو کچھ وہ لے کر آئی ہے. ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آئے. سارا کچھ ہو جانے کے بعد اب ہر جان، ہر ذی روح، ہر نفس، اس کے سامنے اس کا بایو ڈیٹا، اس کا کچا چھٹا کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ جان لے گا کہ میں آج کے لیے کیا لے کر آیا ہوں. نیک اعمال کیا اور کتنے، برے اعمال کیا اور کتنے لے کر آیا ہوں. ہر شخص، ہر جان وہ جان لے گی کہ وہ آج کے لیے کیا لے کر آئی. علمت نفس ما احضرت. پھر فرمایا کہ فلا اقسم بالخنس، ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، پیچھے ہٹنے والوں کی، الجوار چلنے والوں کی، الکنس چھپ جانے والوں کی. یہ ستاروں کو اللہ نے ذکر کیا، یعنی ستاروں کی قسم کھائی. جیسے مراد سورج، چاند، ستارے یہ سب ہیں. خنس پیچھے ہٹنے والے، ان کو پیچھے ہٹنے والے اس لیے کہا گیا کہ یہ سب جیسے سورج ہے مغرب میں غروب ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سورج اور چاند اور ستارے رات میں ہوتے ہیں، صبح کی روشنی کے ساتھ وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں.
مشرق کی طرف سورج آنا شروع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہونے کے بعد، یہاں تک کہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مغرب سے واپس مشرق کی طرف، وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف. تو الجوارل ان کا کام چلتے رہنا، لیکن یہ ایک وقت میں نظر آتے ہیں، ایک وقت میں چھپ جاتے ہیں. حالانکہ چل رہے ہیں لیکن ہمیں ایک وقت میں نظر آتے ہیں، پھر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چل رہے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو چھپ گئے، اور مسلسل چل رہے ہیں حرکت میں. تو یہ ان تمام آیتوں کا معنی کہ فلا، اللہ نے قسم کھائی سورج چاند ستاروں کی اور ان کی کیفیت کی. واللیل اذا عسعس، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھائی. کیا؟ واللیل، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے. والصبح، اور صبح کی قسم اذا تنفس، جب وہ طلوع ہوتی ہے. تنفس کا ویسے معنی تو لفظ یہ ہے کہ سانس لیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طلوع ہوتی ہے، جب صبح کا سورج طلوع ہونے لگتا ہے، جب صبح کی پو پھٹ جاتی ہے، جب رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، جب صبح نمودار ہو جاتی ہے. انہ لقول رسول کریم، یقیناً بے شک یہ کلام ایک معزز پیغام لانے والے کی زبان سے نکلا ہے. یہ کلام، یہ قول ایک معزز پیغامبر، رسول یہاں مانا پیغام لانے والے، قاصد، پیغامبر، کریم جو مکرم ہے، محترم ہے، معزز ہے، اس کی طرح، اس کے زبان سے نکلا ہے، یا اس کی طرف سے یہ آیا. اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کے لیے، وحی وہ کون لے کر آیا کرتا تھا؟ جبریل امین. تو یہ جبریل امین اس کلام کو لے کر آیا کرتے تھے. جو جبریل امین پیغامبر تھے اور معزز تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھا، فرشتوں کا سردار تھا. یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات اس آگے ذی قوت، جو بڑی قوت والا تھا، عند ذی العرش مکین، اور جس کا عرش والے کے ہاں بڑا مقام ہے. یعنی یہ وحی کوئی عام آدمی نہیں لے کر آ رہا، کوئی عام مخلوق نہیں ہے. یہ جو قریش مکہ دعوے کرتے تھے کہ یہ بندہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ جو ہے اس کی جنات سے دوستی ہے، اور جو ہے یہ شیطان اور شیاطین اس کے کانوں میں کوئی بات کہتے ہیں اور وہ ہمیں بتلاتا ہے، تو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی، عام مخلوق نہیں ہے، جبریل امین ہے، جس کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، مرتبہ عرش والے کے ہاں، قوت والا ہے. یہ نہیں کہ اس سے کوئی چھین لے گا، کوئی چھپ کے سن لے گا، یا وہ امانت میں خیانت کرے گا، یا کوئی اس کی امانت میں خیانت کر لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. بڑا محترم ہے، مکرم ہے، امانت دار ہے، قوت والا ہے. جو امانت اللہ نے دی ہے من وعن، حرف بحرف صحیح ایز اٹ از اللہ سے لے کر وہ اللہ کے رسول کو پہنچا رہے ہیں. درمیان میں کسی قسم کی نہ ڈکیتی ہے، نہ چوری ہے، نہ نقب زنی ہے، نہ خیانت ہے، نہ کوئی کوتاہی ہے، نہ سستی ہے، نہ غفلت ہے، نہ کمزوری ہے. جبریل امین سے کوئی چھین سکتا ہے، اس سے کوئی چرا سکتا ہے، اور وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے. یہ وہ ہے عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے یہاں بڑا مقام والا ہے. رسول کریم، قاصد ہے لیکن بڑا مکرم ہے، بڑا معزز ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، اس آیت میں اللہ کے رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسے تو کوئی انسان سکھاتا ہے. کبھی کہتے کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، کبھی کہتے اس کو کوئی دیوانگی ہے، جنات اس کے اوپر حاوی ہیں. اللہ نے ان کے قول کو جھٹلانے کے لیے آیتیں نازل فرمائی، اور فرمایا کہ نہ اللہ کے رسول مجنون ہے، آگے اس کی آ رہی ہیں آیتیں، اور نہ ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے اس قرآن کو بنایا ہے، نہ کسی انسان نے سکھایا ہے. اور یہ ایسا کلام نہیں کہ جس طرح شیاطین چوری سے جا کر کچھ آسمان کی باتیں سن کر نیچے اپنے جادوگروں کو بتا دیا کرتے تھے، بلکہ پیغام کے طور پر اللہ کی طرف سے ایک صاحب قوت، معتبر، امانت دار فرشتہ، وہ یہ قرآن لے کر اس نے اللہ کے رسول کو پہنچایا. تمام توہمات، خیالات، اوہام سے صاف اور پاک ہے یہ.
اور ذی قوتن بڑی قوت والا، جس کا سورہ نجم میں بھی ذکر کیا کہ شدید القوہ ذو مرہ کے الفاظ ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کی قوت کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا خاص طور پہ کہ جبریل علیہ السلام کی قوت کے سبب سے شیطان ان سے بھاگتا تھا، اور بدر کے میدان میں بھی انہیں دیکھ کر بھاگا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، بدر کے میدان میں شیطان ابلیس کسی کافر سردار کی، کسی قبیلے کے کافر سردار کی شکل میں شامل ہوا تھا، حاضر ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ ان کو ترغیب دلائی تھی، موٹیویٹ کیا تھا۔ کسی موقع پر اگر وہ کمزور پڑنے لگے تھے یا اپنا جنگ کے ارادے کو مؤخر کرنے لگے تھے، اس نے ان کو ترغیب دلائی تھی، حوصلہ دلایا تھا، غیرت دلائی تھی۔ اور جب میدان بدر میں وہ شامل ہوا کافروں کی طرف سے، اور اس نے جب فرشتوں کو اور خاص طور پہ جبریل امین کو دیکھا تو پھر اس نے وہاں سے دوڑ لگائی، بلکہ اس کو کسی کافر نے روکا، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ اس نے اس کو دھکا دیا، کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو جبریل علیہ السلام کی قوت کی وجہ سے ان کی پیغام رسانی میں نہ شیطان کا کوئی دخل ہے، نہ ان کی امانت داری کے سبب اس پیغام رسانی میں کسی خیانت کا دخل ہے۔ بلا شک و شبہ یہ اللہ کا کلام، بلا شک و شبہ یہ اللہ کا کلام، اور مطاع ثم امین، اس عرش میں اور اس آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین اور امانت دار ہے، یعنی فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں، سردار ہونے کے سے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اس کو جو آرڈر دیتے ہیں یا آگے فرشتوں کو دیتا ہے، فرشتے اس کی مانتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو کہتے ہیں میں زمین میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا رب فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو اور اس کی محبت آسمانوں سے پھر زمین پہ اتر آتی ہے، اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ محبت کرتے ہیں، کیا ہمارے رشتہ داری ہے؟ کیا ان سے ہمارا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ہمارا بزنس ہے ان سے؟ اللہ کے لیے محبت ہے کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اللہ کا خادم ہے، دین کا خادم، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے یہاں پہ بس کریں، ٹائم ہو گیا اوپر۔ تو انشاءاللہ میرا تو خیال تھا کہ اس صورت کو مکمل کرتے، لیکن انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو مکمل کریں گے، کوشش کریں گے اس سے اگلی صورت بھی انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کریں۔ تو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کا درس جیسا کہ بتایا گیا، فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب حافظ اللہ تعالی داعی مکتب جالیت النیزہ انشاءاللہ ان کا ہوگا اس جمعے۔ اب آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔